کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح نافدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Today my topic is قرآن عالمگیر نظام ہے، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، 1995 سے لے کر 2000 تک امریکہ میں 5 سیمینار ہوئے۔ یہ سیمینار کرنے والے تھنک ٹینکر لوگ تھے۔ 100 مائنڈیڈ کو ایک طرف رکھے، اس کے ایکول میں کسی ایک کے پاس اتنا دماغ ہو تو اسے انگلش میں تھنک ٹینکر کہتے ہیں، اور اردو میں عبقری شخصیت کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کانفرنس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا: فنڈامنٹلسٹ، ٹریڈیشنلسٹ، ماڈرنسٹ، سیکولرسٹ۔ فنڈامنٹلسٹ جو سنت مصطفیٰ کے خلاف سرے منہ بھی بغاوت نہیں کرتے، اسے فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ جان دے سکتا ہے مگر نبی کی کسی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، اسے بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے ٹریڈیشنلسٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو منبر و محراب سے قال اللہ و قال الرسول کرتے ہیں۔ 1400 سال بعد برہانپور میں حضرت شاہ بھکاری روڈ پر پیدا ہونے والے بچے کے ذہن و فکر پر 1400 سالہ پہلا سنٹینس آف دا پروفٹ مصطفیٰ کو اتارنے والے کو ٹریڈیشنلسٹ، عالم اور حافظ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے ماڈرنسٹ، جس کا مطلب یہ ہے ایک زمانہ تھا پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی تھی یا مکروہ ہوتی تھی یا لوگ نہیں پہنتے تھے، اب زمانہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو مفتی کو چاہیے کہ جواز کا فتویٰ دے دے۔ دیٹ از ماڈرنسٹ۔ سبحان اللہ۔ موبائل ہے، جیب میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں اگر گھنٹی بجی تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا اور کہا انا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیٹ از ماڈرنسٹ۔ چوتھی قسم اس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے، جس کو سیکولرسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ مزار شریف آئے حضرت شاہ بھکاری، السلام علیکم حضرت، دعا کیجیے، کروا دیجیے گا، دعا کر دیجیے گا اور میرے لیے کرم کر دیجیے گا، اور اگر مندر آ جائے تو رام رام۔ دیٹ از سیکولرسٹ۔ اور یہ ماڈرن اور سیکولر، امریکہ نے کہا ان دونوں کو سپورٹ کرو، پرووائڈنگ دو، سیکورٹی دو، فنڈنگ کرو۔ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کے بیچ میں گیپنگ لاؤ، بنیاد پرست اور علماء، عابد اور عالم کے درمیان دوری بنائے رکھو۔ اور جو تیسری اور چوتھی قسم والے کو اگر ملک والے بھگا دے تو تم نیشنلٹی دے دو، جس لائک ذاکر نائک، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی، وسیم رضوی کو بھگا دے، دوسرا ملک والا ابزرو کر لے گا، اس کو نیشنلٹی دے دے گا۔ یہ تیسری اور چوتھی قسم ہے۔ دنیا کے اندر ملل ہے اور نحل ہے۔ ملل اور نحل انسانوں نے جو مذہب بنایا اور آسمان سے جو مذہب نازل ہوا، اور تمام ملل اور نحل کا ہر زمانے میں عقل سے فائٹنگ ہوئی، عقل سے مقابلہ ہوا، اور عقل اور مذہب کی لڑائی میں
اگر مذہب ہار گیا تو وہ ختم ہو گیا، عقل جیت گئی ہے تو حکومت عقل مندوں کی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چرچ نیست و نابود ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے سینیگوگس نیست و نابود ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہودیت کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ عقل سے یہ بھی ٹکرائے مگر عقل کے سامنے وہ اڑ نہیں سکے، کیونکہ ان کے مفتیوں نے پیسے لے کر کے ٹھنڈی کے روزے، گرمی کے روزے کو ٹھنڈی میں کر دیا، حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کیا، امیروں کے لیے الگ قانون، غریبوں کے لیے الگ قانون، نتیجتاً مذہب کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ اور اسی طرح ملل بھی نحل بھی یکے بعد دیگر عقل سے ٹکراتے گئے، چونکہ عقل بھی بڑھتی رہی۔ عقل کی مثال مفتی آل مصطفیٰ علیہ الرحمہ نے پوربندر میں مجھے دیا تھا کہ عقل ربر کی طرح وہ لمبا ہوتا، جس طرح ربر لمبا ہوتا ہے، عقل بھی پھیلتی 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 بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں سائنٹسٹ کی ایک تحقیق پڑھ رہا تھا میں کہ عقل کے اندر 100 بلین نیورونز ہیں، وائی تار 100 بلین، 1 ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، 1 بلین 100 کروڑ کو کہا جاتا ہے، 100 بلین نیورونز ہیں اور 100 ٹریلین کنیکشن ہے، اور جتنے زیادہ نیورونز اور کنیکشن ہوں گے اتنی ہی زیادہ انسان مائنڈیڈ ہوگا، یہ سائنٹسٹ بولتا ہے۔ زمانے میں عقل کا مذہب سے مقابلہ ہوتا رہا، اور 1400 سال پہلے 571 عیسوی میں عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے شکم مقدس سے، مقام بیضاء مکے کی دھرتی پر صبح صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسلام کا اعلان تو 40 سال کے بعد میں ہوا، اس سے پہلے کی اگر عقل کی بات اگر صرف کرے، عقل کی بات، تو رب قدیر نے اتنی عقل دے کے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اتنی عقل دے کے مصطفیٰ کو پیدا کیا کہ نبی خود فرماتے ہیں کہ میں جس پتھر کو دیکھتا تھا کہ اعلان سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی آج تک اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں کہ کون ہے، کہاں کیا۔ اس کا مطلب ملین بلین سائنٹسٹ کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دے اور مصطفیٰ کے بچپن کی عقل کو ترازو کے دوسرے پلے میں ڈال دے، بلکہ پوری عقل نہیں، نبی کی عقل کا کروڑواں حصہ، قیامت تک تمام سائنٹسٹ بھی مصطفیٰ کے کروڑواں حصے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ عقل کا مذہب سے مقابلہ ہوتا ہے، مذہب کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آتا ہے کانسٹیٹیوشن۔ اس وقت 208 کنٹری ہے دنیا میں، اور ہر کنٹری کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اینڈ کمپنی نے لکھا ہے۔ اگر آرٹیکل 25 آپ پڑھیں گے تو اس میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے، فریڈم آف کنشنس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپگیشن آف ریلیجن، جس کا مطلب یہ ہے پروفیشن، پروپگیشن، پریکٹس، کنشنس، دل، دعویٰ، دماغ، عمل، کام، سب آزاد ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر، اسی کانسٹیٹیوشن کے آگے تشریح میں لکھا ہوا ہے، ایک ہے سویدھان، ایک ہے اس کی تشریح۔ سویدھان جو میں نے اوپر پڑھی انگلش میں، اس کے نیچے تشریح میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر۔ اگر سب لوگ مل کے احتجاج کرے تو وہ چینج بھی ہو سکتا ہے، سب لوگ مل کے احتجاج کرے تو۔ یہی وجہ ہے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن چینجیبل ہے، ڈربن کا کانسٹیٹیوشن چینجیبل ہے، بھارت کا کانسٹیٹیوشن چینجیبل ہے، تونس، جزائر، مغرب، موریتانیہ، جیبوتی، صومال، جزر القمر، نائجیریا، اٹلی، بحرین، سسلی، ڈربن، دنیا کی تمام کنٹری کے کانسٹیٹیوشن چینجیبل ہے، مگر اسلامک کانسٹیٹیوشن نازل کیا رب نے، زبان مصطفیٰ کی، لائے جبریل، لکھا صحابہ نے، اور دعویٰ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، قیامت تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. لا تبدیل لکلمات اللہ، قیامت تک چینج نہیں ہو سکتا. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھیم راؤ نے لکھا، اس نے فیوچر کو دیکھا نہیں ہے، پاسٹ کو دیکھا، لیکن اس کے سامنے پاسٹ پریزنٹ نہیں ہے. شوڈ بی نوٹ ایٹ دس پوائنٹ. انسان جب سویدھان لکھتا ہے تو پاسٹ کو دیکھ کر کے لکھتا ہے، لیکن پاسٹ جا چکا، فیوچر آیا نہیں ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن آف اسلام اس لیے چینجیبل نہیں ہے چاہے وسیم رضوی کا پورا خاندان آ جائے، کیونکہ رب قدیر کی بارگاہ میں پاسٹ بھی پریزنٹ ہے، فیوچر بھی پریزنٹ ہے، ماضی بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، آدم کا زمانہ بھی حال ہے، مصطفیٰ کا زمانہ بھی حال ہے، مہدی کا زمانہ بھی حال ہے، حشر بھی حال ہے، نشر بھی حال ہے، جنت و جہنم بھی حال ہے. پوری دنیا رب قدیر کی بارگاہ میں حال ہے، اور پوری دنیا کے لیے جو سویدھان ہے اس کا نام قرآن ہے، اور جو لے کر کے آئے وہ مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی وسعت میں بتاتا چلوں، پھر آگے بڑھوں گا. ایک شخص عربی کیا ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے. عرب میں ایک فارس کا آدمی برسوں برس سے رہنے لگا. جیسے 10-15 سال کوئی برہانپور میں رہے تو آئے برہانپور میں کلچر سے واقف ہوں. کتنے گدھے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے جینیس ہیں، کتنے اولیاء ہیں، کتنے فضلاء ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. فارس کا ایک آدمی عرب میں جا کے رہنے لگا. کسی نے پوچھا کہ آپ عربی ہے کہ عجمی ہے؟ عربی کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، عجمی کا مطلب ہوتا ہے چپ گونگا. اپنے لوگ عجمی ہیں. اور حضور سید صاحب قبلہ میں نے دیکھا مصر میں، ہم لوگوں مصر میں، ہاں ایک بات یاد آ گئی، مصر میں حافظ کا کورس الگ سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حافظ تراویح کے لیے تھوڑی ہوا پیدا، حافظ قرآن سے دلیل نکالنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہاں عالم کے کورس میں حفظ کی کلاس داخل ہے. اعدادیہ میں ہے تو 3 پارے، ثانیہ میں گئے تو 3 پارے. اس طرف فضیلت میں پہنچتے پہنچتے ایک طرف علامہ بنتا ہے تو دوسری طرف وہ حافظ قرآن بھی بنتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے یہاں کی کم نصیبی ہے جو حافظ کا کورس الگ سے چلایا جاتا ہے. تو ہم لوگ انڈین، ہم اس وقت 60 لوگ تھے یہاں کے. تو انڈیا والوں کے لیے سال میں 3 پارے حفظ داخل تھے، اور عرب والوں کے لیے 6 پارے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ مائنڈیڈ ہوتے، جینیس ہوتے. تو آج بھی یہی حال ہے. اس عجمی سے پوچھا کہ آپ عربی ہے کہ عجمی ہے؟ تو اس نے کہا دیکھ بھائی، ہوں تو میں عجمی، لیکن پہچان نہیں پاتا ہے. اتنی اچھی عربی میں بولتا ہوں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا مجھ کو کہ میں عجم کا آدمی ہوں. تو عربی کو سن کے ذرا اچھا نہیں لگا. عجمی گھس کے میرے اندر اتنا بڑا دعویٰ. اس نے کہا جب فلاں دیہات میں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ اگر نہیں پہچان پائے تم کو تو میں سمجھ لوں گا تو پیور عربی ہے اور واقعی میں ماہر ہے. وہ شخص گیا دیہات میں اور دروازے کو نوک کیا. بھائی صاحب، بھائی صاحب، بھائی صاحب. اندر سے ایک بچی آئی چھوٹی سی. وہ صاحب نے پوچھا اینا ابوک اريد ان اروح، آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ I want to meet him، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو بچی کا جواب دیکھیں، ابھی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. یہ علماء سمجھ گئے، آپ لوگ نہیں سمجھ. یہ جملہ سن کے ہی اس کے سر کے اوپر سے باؤنس چلا گیا. سوچ میں پڑ گیا، یار بولی کیا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اینا ابوک، والد صاحب کہاں ہے؟ اريد ان اروح، میں ملنا چاہ رہا ہوں. تو کیا معلوم کیا بول دی ہے؟ ابھی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. پھر اس نے پوچھا اینا ابوک، پھر اس نے وہی جواب. تیسری بار اینا ابوک، پھر اس نے وہی جواب. ابھی فاعل الفیافی فیدا فعل فیوفا. اندر سے اس کی ماں بولتی بیٹی کون ہے؟ تو بیٹی بولتی ہے لگتا ہے کوئی عجمی ہے، میری بھاشا نہیں سمجھ رہا ہے. اب سوچے جب بیٹی سمجھ گئی تو باپ تو ابھی کھیت گیا ہے. ابھی فاعل الفیافی، میرا باپ کھیت گیا ہے. سورج ڈھلنے کے بعد واپس آ جائیں گے. فیدا فعل فیوفا، جب سورج ڈھل جائے گا واپس. یہ اندازہ میں عربی کی ایک جھلک بتایا ہوں، اس لیے میں
सिवान के एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जर जबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, किनारा जबान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है। जब वसीम रजवी को अदा करना नहीं आता तो पढ़ना कैसे आएगा, और जब पढ़ना नहीं आता तो समझेगा कैसे, और जब समझेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन दाखिल आयत है कौन खारिज आयत है। और एक और बात बता दूं, कुरान शरीफ में जबर जेर पेश नहीं था। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, ये बिदत है, पहले था ही नहीं। अब मैं नुक्ते को हटा दूं तो यालमून होगा या तालमून होगा या सालमून होगा या नालमून होगा या बालमून होगा। वसीम रजवी का बाप भी नहीं पढ़ पाएगा। जो पढ़ नहीं पाएगा तो समझेगा कैसे भाई? जो पढ़ता है उसे मुजतहिद कहते हैं, उसे मुजतहिद कहते हैं। इसलिए ये खाम ख्याल, इस चैनल पे जितने लोग बैठ के बकवास करते हैं ना, ये सब के सब दलाल होते हैं। 10,000 का एक चेक बनता है 1 घंटा टॉकिंग के लिए या आधा घंटा टॉकिंग के लिए, उसमें 5 मिनट से 6 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में बोलना रहता है। लेकिन चेक सबको मिलता है, चाहे हारे या जीते। ये मीडिया का सिस्टम होता है, चैनल का सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूं अगर हिम्मत है तो दीनियात में मुफ्ती निजामुद्दीन को बैठा दो, और अगर संविधान पे बात करनी है तो ओवैसी को बैठा दो। ये हकीकत है, क्या बात है, ये हकीकत है मेरे पास। गर्ज कुरान शरीफ मौजू क्या याद रखिएगा, आलमगीर निजाम है। ये सिर्फ इंसानों का मजहब नहीं, चूटी का मजहब भी कुरान है। नबतातो जमादातो हैवानात रुए जमीन वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही का तेवर बोलता है कि तुम जमीन के नीचे पहाड़ की खो में रेंगने वाली चींटियों का खालिक अल्लाह है, उसकी किताब कुरान है, उनका रसूल मुस्तफा है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं कि देखिए करप्शन कैसे होता है और कमी कहां से आती है। बुरहानपुर का जो एसपी कलेक्टर होगा उससे पूछिए जब आपने पढ़ाई की थी क्या पढ़ा था। यकीनन ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई पैटर्न, हाई फाई मार्क्स, IAS IPS एग्जाम क्रॉस करने के बाद इस पोस्ट पर आता है। वो जो सीबीएसई पढ़ा था, जिसमें जोनी जोनी था, जिसमें ट्विंकल ट्विंकल था, जिसमें रेन रेन गो अवे था, वो कागज कहाँ है? वो बोलेगा मेरी वालदा ने ठेला वाले को दे दिया, बदले में शक्कर ले लिया, और ठेले वाले ने होटल वाले को दे दिया, और होटल वाले ने कचौरी पकौड़ी समोसा डाल के बेच दिया, भजिया डाल के बेच दिया। आपने खाया और कागज को थ्रू अवे फ्रॉम हिमसेल्फ डस्टबिन में डाल दिया। इसी बुरहानपुर शहर के कचरा घर में वो सीबीएसई पैटर्न का सिलेबस का पेपर पड़ा हुआ है, जिसको पढ़ के कलेक्टर 1 लाख तनख्वाह ले रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा, आईफोन इस्तेमाल कर रहा। जिसने पढ़ाया वो कहाँ है? कचरा में। सेम पेपर, सेम कागज, सेम क्वालिटी, सेम दुकान, सेम प्रेस, सेम दरख्त, मगर उस कागज पर सीबीएसई पेटेंट लिखने की बजाय प्रेस वाले ने लिखा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सयक़ूल तिलकल रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु। अब एसपी कलेक्टर नहीं, हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, मुजद्दिद की बात नहीं करता, गौसो अब्दाल की बात नहीं करता, सहाबा की बात नहीं करता, रब बोलता है, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना बीमार। जिसने तुमको कलेक्टर बनाया वो शहर की गंदी जगह नजासत में पड़ा हुआ पेपर है, मगर जिसने इन हाफिज को हाफिज कुरान बनाया वो लेके चलता है तो छाती पे, रखता है तो मकान की ऊंची जगह पे, जब देखता है तो आंखों का बोसा ले लिया करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला, लगे आला हज़रत जिंदाबाद, लगे आला हज़रत जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। करप्शन कैसे खत्म होगा? जो मोहसिन है तुम्हारा वो नजासत में है, हम अपने मोहसिन को सीने से लगाते हैं, उस कागज को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, बल्कि कागज शरीफ तो कागज शरीफ, उस कागज शरीफ पे लिखी हुई आयत तो अगर सैयद साहब पढ़ दे
تو برہانپور کا چھوٹا سا بچہ اسے ادب کے ساتھ ڈھک کر کے چلتا ہے. جی سبحان اللہ بے شک. قرآن پڑھا ہوا ہے اس کے اندر، خود گر جائے گا، پانی کو چھلکنے نہیں دیتا. جو قرآن کی آیت پڑھے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، وہ مصطفیٰ کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دے گا؟ وہ شریعت کے خون کے قطرے کو زمین پہ کیسے برداشت کرے گا؟ قرآن شریف عالمگیر نظام ہے. قرآن شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کیا ہے؟ ایک الگ ہی چیپٹر ہے پورے قرآن شریف کا، جس کی تفصیل میں نہ جا کے میں کچھ خاص باتیں بتاؤں. ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ مصعب بن عمیر، لگژری لائف، VIP، AC اس زمانے کا کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں رأیتہ یغذبانہ بأطیب الطعام والشراب، میں نے خود دیکھا کہ ان کے والدین سب سے اسٹینڈرڈ کھانا کھلاتے تھے اور سب سے اسٹینڈرڈ مکے کا پانی پلاتے تھے مصعب بن عمیر کو. لیکن جو ہی اسلام قبول کیے، ماں باپ نے گھر سے بے دخل کر دیا، پراپرٹی جائیداد تمام چیزوں سے بے دخل. حضرت مصعب بن عمیر مایوس نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مولانا بنا کر، معلم بنا کر خود مدینہ میں جانے سے پہلے مصعب بن عمیر کو بھیجا. آپ جائیے مدینہ والے کو سکھائیے. کیا سکھائیے؟ حدیث میں آیا ان یقرئہم القرآن ویعلمہم الاسلام ویفقہہم فی الدین. قرآن سکھائیے گا، اسلام، قرآن پڑھائیے گا، اسلام سکھائیے گا اور دین سمجھائیے گا. دیکھیے 3 لفظ ہے، قرآن پڑھائیے گا، اسلام سکھائیے گا اور دین سمجھائیے گا. ذرا غور کرے اس میں. قرآن پڑھانے کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن میں کسی چیز کو رب نے چھوڑا ہی نہیں. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان قرآن کے اندر موجود ہے. جب ہر چیز کا روشن بیان قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا لفظ وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیارے مصطفیٰ جانتے تھے قرآن گاندھی بھی پڑھے گا، قرآن نائک بھی پڑھے گا، قرآن کفار و مشرکین بھی پڑھیں گے. اس لیے دوسرا لفظ آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے گا ان کو. نماز روزے حج زکات بھی کرے، بت پرستی چھوڑے، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہوگا، اسلام سکھائیے ان کو. اور جب اسلام سکھائیے تو اب تو بات کمپلیٹ ہو گئی نا. قرآن پڑھیے اور اسلام سیکھیے، دیٹ از انف فار یور لائف. کافی ہے، کمپلیٹ ہے. قرآن پڑھ لیا اور اسلام سیکھ لیا ہم. لیکن نبی نے کہا وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّينِ، دین سمجھائیے گا. جانتے ہیں یہ تیسرا جملہ دین سمجھائیے گا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر پڑھنے والا مسلم نہیں اور ہر مسلم عاشق مصطفیٰ نہیں. پڑھنے کے لیے بعد اسلام ضروری اور اسلام کے بعد عشق ضروری. یہی وجہ ہے کہ ہم نے مصعب بن عمیر کی لائف کو پڑھا اور وہ مدینے میں گئے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، قرآن پڑھایا، اسلام سکھایا. لیکن کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ نبی آئے تو تم لوگ کھجور پہ چڑھ کے استقبال کرنا، گھروں پہ چڑھ کے نبی کا استقبال کرنا. مگر تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ جب مکے سے نکلے، مدینے میں انٹر کر رہے تھے تو مدینے کی عورتیں، مدینے کے رجال، مدینے کی نساء، مدینے کی بنات، مدینے کے صغار، مدینے کے کبار، مرد عورت بوڑھے بچے سب روڈ پر آ کر کھجور پہ چڑھ کے، گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے یہ کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. غلام بولتا ہے یہ لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ اسلام میں آیا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے نبی نے جو کہا تھا وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّينِ، صرف اتنا کافی نہ ہوگا، ساتھ میں انہیں محبت مصطفیٰ بھی سکھا دینا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے، اپنے لوگ ہر جمعرات کو پکنک منانے جاتے ہیں، اور برہان پور میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ میں بھی پڑھا ہوں نا یہاں، مدرسہ اہل سنت غوثیہ حبیبیہ کیا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہو تو ناچیز کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو پرانا ہو گیا، اگر جدید غلام جیلانی ازہری کو دیکھنا ہو تو حفاظ قرآن کو دیکھ لیں، یہ جدید ہے، میں قدیم ہوں، فرق اتنا ہے، طالب علم میں بھی ہوں۔ ہر جمعرات کو پکنک، 1000 روپیہ کمائیں گے تو 200-300 رکھیں گے، بقیہ پکنک میں۔ مصعب بن عمیر وہ سوچے میں کہاں جاؤں، نبی نے تو بھیج دیا کہ جاؤ مدینے میں لوگوں کو تعلیم دو، لیکن میں جاؤں کس کے گھر؟ ایڈریس کا زمانہ نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں۔ سوچے کہ سب لوگ کنویں کے پاس آتے، بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی کنویں کے پاس پہنچ گئے، اور اناؤنسری نہیں ہوئی، کسی نے استقبال نہیں کیا، سیدھے کھڑے ہو گئے، لوگو اللہ ایک ہے، تمام معبودان باطل ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ جملہ سن کے لوگ جوق در جوق غور سے سننے لگے، حضرت کیا بول رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں جب 360 دیوی دیوتا، یغوث، یعوق، نصر، ود، لات، عزا، منات، یہ سب کے پجاری کے بیچ میں یہ کہنا یہ سب جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے، کتنا دل اور گردہ والی بات ہے، کبھی سوچ رہے ہیں آپ؟ جگر والی بات ہے۔ سیدھے حضرت مصعب بن عمیر تقریر کر رہے، دعوت دے رہے ہیں۔ معاذ، اسید، سعد بن معاذ مدینے کے ڈان، انہوں نے اپنے نائب اسید بن حزیر کو بھیجا، جا دیکھ رہے کون آیا یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، مرڈر کر گیا اس کو۔ وہ سیدھا نیزہ لے کے اسید بن حزیر، کہاں کی باتیں بتا رہا، سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کر رہا، کہاں سے آیا تو؟ اپنے لوگ کیا جواب دیں گے؟ ننگی ننگی گالیاں دی انہوں نے، اسید بن حزیر نے، کس کو؟ مصعب بن عمیر کو، نیزہ ہاتھ میں، ننگی ننگی گالیاں، بند کر۔ اب تیور دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں اوتجلس وتسمع لی ان رضیت امرا قبلت وان کرہت فعزلنا عنک ما تکرہ۔ کیا حضور کچھ دیر بیٹھ کر میری باتیں نہیں سن سکتے؟ اچھی لگے تو قبول، ورنہ خود ہی چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ سنا تو اسید بن حزیر نے کہا انصفت، تو نے انصاف والی بات کی ہے، چل بول سنتا ہوں تیری بات۔ نیزے کو ریت پہ گارا، اور جب سنایا انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی حلاوت کی تراوت نے کفر کی بلڈنگ کو زیر و زبر کر دیا۔ نیزہ نکالا، سیدھا مدینے میں سعد بن معاذ سے جا کے کہا وہ ہم سے نہیں رکنے والے، آپ ہی جا کے کنٹرول کرے اور قتل کر کے آئے۔ سعد بن معاذ اسی تیور نیزے پرچھی کے ساتھ میں، ننگی ننگی گالیاں، اور کنویں پہ اسپیچ جاری ہے، تقریر جاری ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر پھر اسی انداز میں اوتجلس وتسمع ان رضیت امرا قبلت وان کرہت فعزلنا عنک ما تکرہ۔ کہ انصفت، انصاف والی بات کی تو نے بول، نیزے کو زمین پہ گا۔ جب انہوں نے پھر قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، سعد بن معاذ یہ بتا تمہاری بات ماننے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اب بھی میں مانوں گا تمہاری بات، کرنا کیا پڑے گا؟ کہا ویری سمپل، یہ کنواں ہے، نہا لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، آپ ہو گئے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ ہینڈ ٹو ہینڈ کلمہ پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیزہ لے کے سیدھے مدینے میں لوگوں کو جمع کیا، لوگوں مرد آ جاؤ، عورتیں بھی آ جائیں، بچیاں بھی، بچے بھی، میرے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہا بہت اچھے لیڈر ہیں، بہت اچھے رہنما ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی آ کے ہم پر اٹیک نہیں کر رہا ہے۔ کہا میں جو بولوں گا مانو گے؟ کہا بالکل، ابھی تک مانتے آ رہے ہیں، ابھی بھی مانیں گے۔ کہا سنو، تم میں سے کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھی، کوئی جوان کسی بچے سے بات نہیں کروں گا جب تک محمد کے رب پر ایمان نہیں لے آتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کے سب لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نہیں گئے ہیں، نبی کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں 10,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔
یہ کون لوگ تھے بھائی صاحب؟ یہ مصعب بن عمیر کے شاگرد لوگ تھے. یہ پہلے مولانا صاحب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مذہب کا عقل سے مقابلہ ہوتا رہا، جیسا کہ میں نے کہا. اخلاق، حسن، محبت. اور ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں اس وقت جتنے مذہب والے ہیں کسی نے اپنے بھگوان کو دیکھا ہے کیا؟ کوئی لا کے بتا دے. ابھی یو پی کا ایک لیڈر بولا کہ سیتا کبھی نقاب پہنتی تھی کیا؟ میرے کان میں یہ بات آئی، میں نے کہا تمہاری سیتا پہنتی تھی یا نہیں پہنتی تھی یہ تم کو معلوم ہے، لیکن فاطمہ الزہرا پہنتی تھی، یہ حدیث میں آیا. یہ حدیث میں آیا ہے، وہ تمہارا میٹر ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم پڑھے بھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن حضرت فاطمہ نے پڑھ نقاب پہنا، اور اس قدر پہنا کہ رب نے میدان محشر میں بھی پردے کا انتظام فرمایا. سبحان اللہ. ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میں نہیں جانا چاہتا. کسی نے آج تک اپنے بھگوان کو نہیں دیکھا، مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے رب کو دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا. یقین نہ ہو تو بتاؤں، اللہ کو نبی نے دیکھا ہے نا، اور نبی کو ابو بکر عمر عثمان و علی نے دیکھا ہے نا، ان کو امام حسین زین العابدین نے دیکھا ہے، ان کو امام محمد بن علی باقر نے، ان کو امام جعفر صادق نے، ان کو امام موسیٰ کاظم نے، ان کو امام علی رضا نے، ان کو معروف کرخی نے، ان کو احمد سری سقطی نے، ان کو جنید بغدادی نے، ان کو ابو بکر شبلی نے، ان کو ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے، ان کو ابو الفرح طرطوسی نے، ان کو ابو الحسن علی قرشی حکاری نے، ان کو ابو سعید مبارک مخزومی نے، ان کو سید عبد القادر جیلانی نے، ان کو سید عبد الرزاق نے، ان کو سید ابو صالح نصر نے، ان کو محی الدین ابو نصر نے، ان کو سید علی نے، ان کو سید حسن نے، ان کو سید موسیٰ نے، ان کو سید احمد جیلانی نے، ان کو شیخ بہاؤالدین نے، ان کو سید ابراہیم ایرجی نے، ان کو محمد بھکاری بادشاہ نے، ان کو قاضی ضیاء الدین نے، ان کو جمال الاولیاء نے، ان کو سید محمد نے، ان کو سید احمد نے، ان کو سید فضل اللہ نے، ان کو شاہ برکت اللہ نے، ان کو آل محمد نے، ان کو سید حمزہ نے، ان کو آل احمد اچھے میاں نے، ان کو آل رسول احمدی نے، ان کو ابو الحسین احمدی نوری نے، ان کو امام احمد رضا نے، ان کو حامد رضا نے، ان کو مجاہد ملت نے، ان کو حضور عبد التواب حبیبی نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہے کوئی جو اس بات کا انکار کر دے؟ اٹ از فیکٹ. اور ہم نے دیکھا حضور حبیب ملت، حضور سید صاحب نے اکابرین کو دیکھا. گویا ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے، اور ہمارے اللہ کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنے والی آنکھیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. توحید و رسالت کے شہدائیوں، قرآن مقدس یہ جیسا کہ میں نے بتایا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشر و اشاعت کے لیے ہر زمانے میں بڑے بڑے عالموں کو پیدا کیا، اور ہر صدی میں عالموں کے لیڈر مجدد کو پیدا فرمایا. عالموں کے لیڈر مجدد کو، جیسے پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام محمد بن ادریس شافعی، تیسری صدی ہجری کے مجدد امام ابو الحسن اشعری، چوتھی صدی ہجری کے مجدد امام ابو حامد الاصفرائینی، پانچویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی، چھٹویں صدی ہجری کے مجدد امام فخر الدین رازی، ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین الدقیق، آٹھویں صدی ہجری کے مجدد امام زین الدین عراقی، نویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ملا علی قاری، 11ویں صدی ہجری کے مجدد الفسانی، 12ویں صدی ہجری کے مجدد اورنگزیب علیہ الرحمہ، 13ویں صدی ہجری کے مجدد شاہ عبدالعزیز، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، تابعین کی رضا، اپنے وقت کے امام اعظم، اپنے وقت کے امام مالک، اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل، اپنے وقت کے امام شافعی، 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا رب قدیر نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا ہے، جن کی لکیریں
آج بھی رصد گاہوں میں دیکھی سنی اور پڑھی جاتی ہے. ہاں جن کی محبت سے پیکر عشق کو پرواز مدینہ کا سلیقہ ملتا ہے، جن کی عرشی مفاہیم کی کمانیں چاند سورج ہی نہیں دائرۃ البروج کو اپنے احاطے میں لے چکی ہے، جن کے سکہ کو چلانے کے لیے عرب و عجم رائج الوقت کی ضمانت پہ تفاخر کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں قیامت تک ہم سنی ماؤنٹ ایوریسٹ پر خون عقیدت سے یہ لکھنے کو تیار ہے، اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم، فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد. قرآن شریف ہم تک پہنچا کیسے؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مثال ذہن میں رکھیے گا. اولیاء کرام اسلامک ہائی وے کے سگنل ہیں اور علماء کرام ڈرائیور ہیں اور عوام اہل سنت پیسنجر ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. رب قدیر نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 80 ہجری میں ثابت کی پیٹھ سے پیدا کیا. امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گجرے میں. یاد رکھیے گا پہلے مدرسہ نہیں تھا، مسجد میں علامہ بنتے تھے. مدرسہ تو بعد کی ایجاد ہے بھائی صاحب. یہ بلڈنگیں جو ہے نا مدرسے کی سب بدعت ہے، بعد کی ایجاد ہے. اچھا یہ بدعت دیوبند والے بھی خوب کرتے ہیں، ندوہ والے بھی خوب کرتے ہیں. کہتے ہم کو ہے، کرتے وہ ہے. بڑی بڑی بلڈنگ اسی کی ہے. امام صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ. ایک بچہ ماں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جا رہا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، دیکھتے کیا ہے امام صاحب روز روز پڑھا رہے ہیں. ماں کا پیچھا چھوڑ امام صاحب کے حجرے. حضرت میں بھی پڑھوں گا. کہا ٹھیک ہے پڑھیے. پڑھانا شروع کیا. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. کچھ دن کے بعد ان کی ماں آ گئی. امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ میں بیوہ، میرا بیٹا یتیم، ہم دونوں کماتے ہیں تو روزی روٹی چلتی ہے. کون سی تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ امام صاحب بولتے ہیں انی اعلمہ علما یاکل بہ الفالوذج بدہن الفستق. ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغنی پستہ میں کاجو ڈوبو کر کے کھائے گا. یہ راجاؤں کا کھانا ہوتا تھا. خاتون سنتی کہتی قد ذہب عقلہ، بڈھا پاگل ہو گیا. قد ذہب عقلہ، اب یہ چلی گئی. امام صاحب نے دیکھا یہ مانے گی نہیں. بہت آپ کا خرچ کتنا مہینے کا؟ اتنا. ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنی جیب خاص سے امام اعظم پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. بولے بچہ تو یہیں پڑھے گا، بچہ تو پڑھے گا. ہر مہینے کی تاریخ کو ان کی تنخواہ دینا شروع کر دیا. اچھا یہی حال، یہی کیفیت میں نے حضور مجاہد ملت کے بارے میں اپنی جیب خاص سے مفتی عبدالرب جیسے بڑے بڑے مفتیوں کو انہوں نے پڑھایا. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ان کی سوانح حیات میں. جب الہ آباد پڑھا رہے تھے تو باورچی چلا گیا کسی وجہ سے، تو اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ باورچی نہیں ہے تو آپ آ کے مدرسے کے بچوں کے لیے کھانا بنا دیجئے گا. ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. مجاہد ملت پڑھاتے تھے اور ان کی زوجہ کھانا بناتی تھی. جبکہ تاریخ بولتی ہے رئیس اعظم اڑیسہ تھے. ٹرینیں ان کی زمین میں چلتی ہے. ابھی حال میں الہ آباد گیا تھا میں ایک پروگرام میں، مفتی نظام الدین صاحب دامت اللہ علیہ اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء تھے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں جگہ کئی ایکڑ زمین ہے، مجاہد ملت کی زمین ہے، میں گورنمنٹ سے حاصل کر کے اس میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. تو میں سوچا واہ رے میرے مجاہد ملت، پرانا کرتا، بوسیدہ صدری، دوپلیا ٹوپی، پرانی لنگی، مگر اڑیسہ اعظم، اڑیسہ کے رئیس اعظم، دولت کا انبار کہ اگر ٹھوکر مارے تو کئی بسیں خرید لیں. مگر حال یہ تھا حضور مجاہد ملت علیہ رحم. امام اعظم ہر دن پیسہ دینے لگے، ہر مہینے پیسہ دینے لگ گئے. ایک زمانہ ایسا آیا امام اعظم سے خلیفہ نے کہا حضرت
آپ قاضی بنیے، قاضی القضات۔ امام اعظم نے کہا نہیں میں نہیں بنوں۔ خلیفوں نے جیل میں ڈلوا دیا بھائی صاحب۔ امام اعظم جیل چلے گئے لیکن قاضی نہیں بنے۔ جانتے کیوں نہیں بنے؟ ان کو پتا تھا کہ میں قاضی بنوں گا تو قلم میرا ہوگا، آرڈر خلیفہ کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، اور ابو حنیفہ جان دے سکتا ہے، نبی کی شریعت کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ جیل میں چلے گئے، زہر دیا گیا اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے، انتقال سے پہلے، امام ابو یوسف جب دسترخوان سجا ہوا تھا، ایک کٹورا میں روغن پستہ، ایک میں کاجو، مسکرانے لگے امام ابو یوسف۔ خلیفہ نے کہا حضور کھانا نہیں سمجھ میں آیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ دراصل خلیفہ مسکراہٹ کی بیکنگ سے نہ آشنا تھا، اسے پتا نہیں تھا مسکراہٹ کا تیور بول رہا تھا میرا امام کتنا علم غیب رکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آج میری ماں زندہ ہوتی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈک ہوتی اور یہ کہتی ہے امام ایک ابو یوسف نہیں، اللہ ہزاروں بیٹا دے، سب تیرے نام پہ قربان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم کا وہ جملہ، امام اعظم سے امام ابو یوسف نے کہا حضرت آپ کے بعد قاضی اگر یہ مجھ کو بنائیں گے تو بنوں کی نہیں بنوں؟ کہا بن جائے۔ کہا حضور آپ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کہا سنو میں قبول نہیں کیا، یہ تقوی ہے، لیکن اگر تم نہیں قبول کرو گے تو تم سے بھی نااہل کو لا کے رکھ دیں گے، اس لیے تم قبول کرو۔ امام ابو یوسف دنیا کے پہلی بار چیف جسٹس ان آل ورلڈ، پورے عالم اسلام کے قاضی القضات امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ تعلیم ہم تک کیسے پہنچی؟ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام محمد گئے پڑھنے کے لیے، امام اعظم کیا حضرت میں بھی پڑھوں گا آپ سے۔ کہا جا پہلے قرآن شریف یاد کر کے آ۔ وہ گئے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، چھ دن، سات دن کے بعد پھر آ گئے، حضرت میں پڑھوں گا۔ بولا نا میں قرآن شریف یاد کر کے۔ بولے حضور کر لیا میں نے۔ کہا کر لیا؟ کہاں حضور؟ 7 دن میں امام محمد پورے قرآن کے حافظ بن گئے تھے۔ 7 دن میں پورے قرآن۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسلام کو ہم تک کیسے پہنچائے، کتنی مشقتیں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، کتنی تکلیفیں گئی ہیں۔ اور آگے چلیں، امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ 28 مہینے جیل میں رہے ہیں، اور مسئلہ جانتے کیا تھا؟ جس طرح آج GST نہیں ہے، ایسے اس زمانے میں ایک مسئلہ پھیلا تھا، ایک فتنہ تھا خلق قرآن کا، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، اگر قرآن مخلوق ہو جائے تو جس طریقے سے سویدھان چینجبل ہوتا ہے یہ بھی چینجبل ہو جائے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈلوا دیا۔ 28 مہینے جیل میں، اور ڈیلی 80 کوڑے مارے جا رہے تھے امام احمد بن حنبل۔ 80 کوڑے، 80 کوڑے امام احمد بن حنبل کو۔ مگر مسئلہ تو بدلا نہیں۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت مجبوری میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، آپ بول دیجئے نا ہم مخلوق ہے، بعد میں پلٹ جائیے گا۔ کہا سنو اگر میں بول دوں تو قیامت تک کے لوگ بولتے رہیں گے قرآن مخلوق ہے، قیامت تک کے لوگ۔ 28 مہینے جیل میں رہ کے مار کھائے، قرآن پر حرف نہیں آنے، آنچ نہیں آنے دیا۔ اور نیچے آ جائے، شمس الائمہ سرخسی، خاقان بادشاہ نے GST کی طرح ایک قانون لاگو کیا ٹیکس کا اس زمانے میں، 5ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا حرام حرام حرام۔ بادشاہ نے کہا اس کو کنویں میں ڈال دو، کنویں میں۔ اور کیسا کنواں جانتے ہیں؟ اسیر گڑھ میں، برہان پوری میں پڑھتا تھا تو اسیر گڑھ گیا تھا میں، اوپر موت کا کنواں بھی دیکھا، بلڈنگ بھی، مسجد بھی دیکھا، اور کیا کیا دیکھا میں نے، پھانسی کا پھندا والا بھی دیکھا، موت کا کنواں اس زمانے میں۔ کہا اس کو بند کنویں میں ڈال دے، اس کو اوپر سے ایسے کر کے جھانکے تو کوئی دکھتا بھی نہیں، جھانکے تو دکھتا نہیں، ایسے کنویں میں۔ کس کو ڈالا؟ شمس الائمہ سرخسی، نام یاد رکھیے گا۔ علماء کرام گئے جیلر کے پاس، بادشاہ کے پاس، بادشاہ حضور کنویں کے کنارے بیٹھ کے ہم مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ کہا ہاں مسئلہ پوچھنے کی اجازت ہے، مگر اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کہا نہیں جائیں گے حضور، اوپر سے مسئلہ پوچھیں گے۔
कागज कलम लेके कुएं के मेढ़ पर उलमा बैठ के मसला पूछते थे, नीचे से शमसुल अइम्मा सरखसी जवाब देते थे। ये सवालों जवाब का सिलसिला 12 साल तक चला है। 12 साल उनके बताए हुए जवाब को लिखा गया तो 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी फिक़्ह हनफी की किताब आज पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। कहाँ लिखी गई है? जेल में। सोचे इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा। मैं हाल की एक बात मिसाल दे दूं ना आपको। कमाल अतातुर्क का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो सुने। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो रहा था तो कमाल अतातुर्क आया। ये लंदन का परवरदा है फिक्री एतबार से। हिजाब हराम, टोपी हराम, कुर्ता पजामा हराम, जींस पैंट कोट टाई सब पहनेंगे, अमामा नहीं, अजान भी नहीं, मदरसा भी नहीं, कुरान पे पाबंदी, एदादिया ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सब पे पाबंदी। यस्सरनल कुरान कोई छापेगा नहीं, कायदा बगदादिया कोई पढ़ाएगा नहीं, अम्मा पारा अलिफ लाम मीम कहीं मार्केट में नजर नहीं आना चाहिए, सब पे बैंड लगा दिया उसने। कौन? कमाल अतातुर्क। अब अंदाजा लगाए कि मदरसा अहले सुन्नत की वैल्यू पावर का अंदाजा लगाए। ये 5000 और 10,000 वाले उलमा का अंदाजा लगाए। उसी टर्की के अंदर एक मर्द मुजाहिद अवाम के पास गया और अवाम से कहा सुनिए सुनिए, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, आप अपने बच्चे को मेरे हवाले कीजिए, मैं खेत में ले जाऊंगा और खेत में ले जा करके गवर्नमेंट की फौज आएगी तो सब काम पे लग जाएंगे और फौज चली जाएगी तो मैं पढ़ाऊंगा। कागज नहीं होगा, कलम नहीं होगा, पढ़ाएंगे कैसे मौलाना साहब? कहा घबराइए नहीं, मेरे उस्ताद ने सिर्फ कागज में पढ़ा लिखा करके कागज को डस्टबिन में नहीं डलवाया, बल्कि मेरे सीने में तमाम नुकूश कुरानिया को उतार दिया है। मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों को खेत में ले गए और बताया बच्चों अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता है, नून ऐसा होता है, उसके बीच में एक नुक्ता होता है। तारीख बताती है कि उंगलियों के इशारे से उस मर्द मुजाहिद ने बच्चों को आलिम बनाना शुरू किया, आलिम बनाना। और एक जमाना ऐसा आया कि उसी मर्द मुजाहिद के स्टूडेंट को दुनिया रजब तैयब अर्दोगान के नाम से याद करती है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में यहूदी के लीडर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरी नीयत बातिल है, तेरा मकसद बातिल है। फिलिस्तीन वाले हक पर है, मस्जिद अक्सा हक पर है, इस्लाम हक पर है। सुन, तू मुझे बुलाए या ना बुलाए, जब तक रजब तैयब अर्दोगान की बॉडी में खून होगा, खून का आखिरी कतरा भी मुस्तफा का पैगाम देकर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाजा हो रहा होगा आपको, इस्लाम हम तक पहुंच रहा है। मदरसा, ये मदरसा कब बना पता है आप लोग को? 1986 संगे बुनियाद है, नियर अबाउट 35 ईयर्स। बेशुमार उलमा कुर्रा, बेशुमार कुर्रा हुफ़ाज़ दिए। अरबी का एक मशहूर मकूला है, अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा। अशरफिया मुबारकपुर कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन वहाँ के फारिग को देख करके अंदाज़ा लगाते हैं कि बड़ा मदरसा है। ये होता ना, यही मतलब है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लाज़िम मदारिस ने रिजल्ट दिए, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अभी भी है कि मैं जब पढ़ता था तब भी यही बिल्डिंग थी, अभी भी यही बिल्डिंग। इसकी कोई ख़ास वजह? हुजूर हाफिज़ मिल्लत अशरफिया बनाने के लिए एक गांव में गए चंदा करने, मुबारकपुर में। भाई साहब मैं बड़ा मदरसा बनाने वाला हूँ, कुछ पैसा दे दीजिए। एक साहब घर में गए और 37,500 रुपया ला के दिए। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और कहा हजरत ये मेरे पूरे घर का पैसा, इसके अलावा 1 रुपया भी जेब में भी नहीं, तिजोरी में भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं। हाफिज मिल्लत ने कहा ना, ऐसे में चंदा थोड़ी करता, थोड़ा सा आप रख लीजिए, थोड़ा सा मदरसे में अल्लाह की राह में दे दीजिएगा। ना हजरत पूरा लेना पड़ेगा आपको। नहीं, बहस होने लगी, हाफिज मिल्लत रोने लगे।
جب نہیں لینے پر آمادہ تھے تب وہ آدمی بولتا ہے انصاری مبارک پور کا، حضرت حافظ جی بولتے تھے ان کو، حافظ جی، اور حافظ عبدالرؤف کو حافظ صاحب، حافظ جی جب نبی نے چندے کا اعلان کیا تھا اور ابو بکر نے بٹن بھی کاٹ کے دے دیا تھا تو نبی نے انکار کیا تھا کیا؟ یہ سن کر حافظ ملت رونے لگے، پورا رکھ لی اور چلے گئے۔ گھر جانا تھا، کچھ دنوں کے بعد میں اس صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب، بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کا علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، میڈیسن، اور کتنے کی دوائی لکھی معلوم ہے؟ 7 روپے کی، اس میں چیکنگ فیس بھی اور دوائی بھی۔ انصاری صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسے ہے نہیں، میں بعد میں دے دوں گا، لکھ لیجئے میرے نام سے۔ چونکہ 37,500 روپیہ پورے مبارک پور میں فیمس ہو گیا تھا، اس زمانے کا تھا۔ ڈاکٹر بولتا ہے اچھا حافظ جی کو دینے کے لیے 37,500، بیوی کے علاج کے لیے تیرے پاس 7 روپیہ نہیں ہے؟ بس اس کی غیرت کے گال پہ زوردار تماچا پڑتا ہے، میڈیسن کو ڈاکٹر کے ٹیبل پہ پھینکتا ہے، بیوی کی کلائی پکڑتا اور کہتا چل اب تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلائی پکڑ کے فوراً لے آتا حافظ ملت کی بارگاہ میں، روتا ہوا ماجرا سناتا، حافظ ملت دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اشرفیہ بنانے والے تو ہے، وہ انصاری کوئی آدمی نہیں مل رہا، وہ ایسا جگر والا کوئی آدمی نہیں مل رہا۔ نوبت وہی جا رہی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے چلیں، مدرسہ میں پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا، بیٹا رہتا ہے لندن میں، یہاں سے فون گیا آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، سیدھا فلائٹ کا ٹکٹ نکالتا اور یہاں تشریف لیا، رکو ابھی دفن مت کرنا، ICU میں رکھو یا فریج میں رکھو، میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا تبھی نماز جنازہ ہوگی۔ بیٹا لندن سے آ رہا ہے۔ بھائی صاحب جب باپ پانی 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 کر رہا تھا تب کہاں تھے؟ لندن میں۔ پانی پانی کہتے کہتے مر گیا باپ، بیٹا لندن سے پلین سے دفن کرنے کے لیے آ رہا، چلے آ تو گیا، 10واں 20واں 30واں 40واں، میرے والد صاحب کے نام سے 10 پیٹی برہان پور کی 10 مسجدوں میں بانٹ دیجئے برائے ایصال ثواب مرحوم فلاں۔ برو جب دوسرے کے باپ کے نام سے پیٹی دی گئی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کھول کے؟ تو آپ اپنے باپ کے نام سے دیں گے تو کون پڑھے گا؟ دنیا بیوقوف ہے کیا؟ کماتا دینو تو دان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسرے کے باپ کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے باپ کے نام سے دوسرے سے لوگ جا کے پڑھیں گے۔ 1 2 3 4 10 15 پیٹی جمع ہو جاتی ہے، مؤذن صاحب مفتی صاحب سید صاحب کی بارگاہ میں، حضرت 50 پیٹیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، پرانی بھی اور پارے بھی پھٹ چکے ہیں، کیا کروں؟ حضرت کہیں گے دفن کرو، جو حکم ہے وہ حکم شرع سنائیں گے، آپ جا کے دفن کر دیں گے۔ کہاں گئی پیٹی، کہاں گئے پارے؟ کبھی سوچا یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے من سے قرآن کی پیٹی لے جا کے دی۔ میرے بھائی ایصال ثواب سے پہلے فون لگا امام صاحب کو، امام صاحب مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب امام صاحب بولیں گے تعمیر ادب چاہیے۔ اب تعمیر ادب 5 روپے کی آتی ہے، 5 روپے کی تعمیر ادب دیا آپ نے، بچے نے تعمیر ادب پڑھا، اس کے بعد دوم سوم چہارم پنجم انوار شریعت، پھر اعدادیہ اولا ثانیہ ثالثہ، علامہ بن گیا۔ جب تک وہ علامہ رہے گا آپ کے والد صاحب کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی رکھی ہوئی ہے، کسی نے پڑھا نہیں، بوسیدہ ہو گئی، تعمیر ادب 5 روپے کی، ثواب کتنا بڑا، پورا علامہ مل رہا بدلے میں۔ اس لیے نظریہ کو چینج کرے، سوچے ذرا۔ 40واں 1 2 3 لاکھ روپیہ خرچہ کروں گا میں، سب کو دعوت دی، پورے رشتہ دار برہان پور والے، لنگر عام سب لوگ کھائیں گے، کائے کے لیے ویسا ثواب ملے گا نا۔ 40واں ہاں ثواب تو ملے گا۔ کتنا خرچہ کیا؟ 5 لاکھ 10 لاکھ۔ میں اس سے اچھا 40واں بتاتا ہوں۔ والد صاحب جب زندہ ہو تو اپنے محلے کے امام صاحب کو فون لگا، امام صاحب میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں رہتا ہوں لندن میں، ہر مہینے فون پے کروں گا 5000 روپے مہینہ، میرے والد صاحب کو 1 گھنٹہ آپ دیجئے ٹائم، اردو بھی پڑھائیے عربی بھی پڑھائیے،
بتائیے کتنے دن میں آپ پڑھا دیں گے اردو عربی دونوں؟ 5,000 روپے مہینہ دوں گا امام صاحب. امام صاحب نے کہا 6 مہینے. 6 مہینے کو 5,000 سے انٹو کرے کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے؟ 30,000 روپے. میرے بھائی 40واں جو آپ نے کیا 5 لاکھ کا وہ مستحب تھا. یاد رکھیے گا وہ مستحب تھا. مستحب سے بڑا واجب سنت، سنت سے بڑا واجب، واجب سے بڑا فرض، اور جاہل کو علم سکھانا یہ فرض ہے. اب اگر 30,000 میں آپ کے والد صاحب قرآن شریف پڑھ بھی رہے ہیں اور اردو آ گئی تو قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، اور علامہ احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پڑھ لی تو اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جہاں ایک طرف 10 قرآن کا ثواب معنی سمجھنے کی وجہ سے، تو دوسری طرف وہ پڑھتے پڑھتے طالب علم کی زندگی گزارے. اور حدیث شریف میں آتا کہ اگر طالب علم حاصل کرنے کے پیریڈ میں انتقال کر گیا تو پروردگار عالم اس کا درجہ شہیدوں میں شامل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 40واں اچھا ہے یا وہ 40واں اچھا ہے؟ سوچئے ذرا مزاج کو چینج کیجیے. آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں میں. قرآن شریف آج بھی ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو. جتنے لوگ یہاں مکتب میں مسجد میں الگ الگ ایریا سے آئے ہیں وہ اپنے محلے کی مسجد میں کیا کرنا بہت آسان کا. یاد رکھیے گا دارالعلوم میں نام لکھا کر کے 6 سال 10 سال علامہ اور حافظ بنانا فرض واجب نہیں ہے. دینی تعلیم فرض ہے. بہت آسان طریقہ ہے. اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہے کہ ہر بچے کو عربی کے ساتھ ساتھ میں اردو بھی پڑھانا ہے. ہر بچے لازماً. اور جو لوگ اپنے بیٹے کے رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھے BGMS ہے کہ نہیں ہے، BUMS ہے کہ نہیں لڑکی، MBBS ہے کہ نہیں، نہیں کنز الایمان پڑھی ہے کہ نہیں، بہار شریعت پڑھی ہے کہ نہیں، قرآن شریف پڑھی ہے کہ نہیں. کیونکہ BUMS والی جینس پینٹ ٹی شرٹ کے پیٹ سے آج تک کبھی بھی کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں سب کے سب نقاب پہن کر قرآن شریف پڑھنے والی کے پیٹ سے پیدا. یہ حقیقت نہیں. تو کون نہیں چاہتا برہان پور میں اللہ کا ولی پیدا ہو؟ چاہتے تو سب ہے، مگر بیٹی تو جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنے گی. ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کسی نے کہ ہر شخص چاہتا ہے رزلٹ حسین کی طرح ملے، لیکن کام وہی یزیدیوں والا ہو. اس لیے تھنک اباؤٹ یور سیلف اینڈ چینج یور پلان، یور لائف اسٹائل. اپنے آپ کے بارے میں نظر ثانی کرے. ہماری بیٹی اسکول جا رہی، جانے دے، میں نہیں روک رہا، جانے دو اس کو اسکول. لیکن میرے بھائی آج بھی کیرل میں بچے کالج بھی جاتے ہیں اور صبح فجر بعد مدرسہ بھی پڑھنے آتے ہیں. پیچھے کالج کا بیگ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، تو ادھر فجر کے بعد ہاتھوں میں بخاری لے کے مسجد میں جا کے پڑھائی بھی کرتے ہیں. یہ نظام کیا برہان پور میں نہیں قائم ہو سکتا؟ ہم نہیں قائم کر سکتے؟ ہر مسجد والے عربی کے ساتھ اردو، اردو کے ساتھ عربی لازماً. اور لڑکا لڑکی سب آئیں گے پڑھنے کے لیے دونوں. لڑکی کو عالم صاحب نہیں پڑھائیں گے، نہ کسے کہہ دیا عالم صاحب پڑھائیں گے؟ خطا سے پاک تھوڑی ہے وہ. عالمہ پڑھائے گی، عالمہ. اب برہان پور میں عالمہ کا مدرسہ بھی عالمہ لے کر کے آئے وہاں سے، اور وہ عالمہ آ کے 1 10 کو 10 100 کو 100 1000 کو اس طریقے سے سسٹم بڑھتا ہوا چلا جائے گا، پھیلتا ہوا چلا جائے گا. اور امام صاحب کو یہ کہے کہ آپ کی تنخواہ 20,000، اس میں بھی ڈگری ہے. حافظ 20,000، عالم 40,000، مفتی 80,000، مجدد 1 لاکھ. مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. کرتا پاجامہ ٹوپی والا مولانا صاحب، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے مولانا صاحب. اور سب سے لوگ مسئلے بھی پوچھ لیتے اور سب مسئلے جواب بھی دے دیتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا نہیں مجھ سے مسئلہ مت پوچھے کہ فلاں صاحب سے پوچھے، میں حافظ ہوں. نہیں، یہ مسئلہ میرے خیال سے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. یہ خیال آیا ہے دین کو کمزور کرنے کے لیے. اسی خیال نے دین کو ڈیمیج کیا، اسی خیال نے دین کو تباہ و برباد کیا ہے. اس لیے ہرگز خیال کو نہ گھسے رہے. اور یاد رکھیں موڈی، یوگی، امیر یہ ڈینجر تھوڑی ہے. جنگ بدر میں نبی نے کافروں سے کیا کہا؟ تم لوگ فدیہ دو، بدلے میں آزاد ہو جاؤ. اور جس کے پاس فدیہ نہیں ہے مسلم کو پڑھائے، بدلے میں آزاد ہو جائے.
पढ़ाए। किसको छोड़ रहे हैं नबी? एजुकेशन के बदले में। सहाबा के बच्चे को पढ़ाओ, तुमको छोड़ दूंगा मैं। किसको छोड़ रहे हैं नबी? कातिल को, जो नबी को कत्ल करने आए थे उसको छोड़ रहे हैं एजुकेशन के बदले में। पता क्या चला? कातिले नबी डेंजर नहीं हुआ, मुसलमानों की जिहालत उससे ज्यादा खतरनाक हुई। जब तो नबी ने छोड़ा कातिल को, तो मोदी योगी ये खतरनाक नहीं हुए, हमारी जिहालत खतरनाक हुई। और हमारी कौन सी जिहालत? लोग समझते कि मैं ग्रेजुएट हूं ना, मैं पढ़ा लिखा हूं। किसने कह दिया भाई पढ़ा लिखा है तू? ग्रेजुएट को पढ़ा लिखा कहते हैं। वजू के फराइज क्या है? किस क्लास में आता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में आता क्या? गुस्ल के 3 फराइज है, अरकान नमाज, शराइत नमाज, फराइज नमाज, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, ये किस क्लास में आता है? इसलिए कितने भी पढ़ लिख ले दुनिया स्कूल वाले, आपने मोहम्मद हिदायतुल्लाह का नाम सुना? मिर्जा मुबशिर का नाम सुना? अल्तमश कबीर का नाम सुना? अजीज मुबशिर अहमदी का नाम सुना? ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुस्लिम जज गुजरे हैं। मुस्लिम जज कितने लोगों को नबी से जोड़ा, कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कितने लोगों के कैरेक्टर संवारा। एक राजा अली बातासा लेकर के आए, कुरान शरीफ लेकर के आए, और तारीख बताती है कि 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुस्तफा से जोड़ दिया हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जज बना अजीज मुबशिर अहमदी। क्या कर लिया भाई तूने? इसलिए सोचे अपने आप के बारे में कि तालीम कौन सी होनी चाहिए, किस तालीम को तालीम कहते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाई हो। इसलिए हर बच्चा, हर बच्ची स्कूल पढ़े, लेकिन अरबी उर्दू सबसे पहले पढ़े। अगर अरबी उर्दू पढ़ लेते तो आज जो हालात हमारी निगाहों के सामने हैं मेरे भाई, पूरा इंडिया लगा हुआ इस बात पर, हिजाब 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 हिजाब, मुस्कान हिजाब मुस्कान, और चैनल वाले बात कर रहे हैं। मेरी राय यह है कि स्कूल यूनिफॉर्म में नकाब को नहीं घुसेड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो औरतें नकाब पहन के बोलती है ना, ये शौहर तलाक दे देता है इन लोगों को। ये तलाकशुदा औरतें होती है। और तलाक क्यों देता है शौहर? क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे अमल करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि शौहर के रहते हुए पड़ोसी से आप ताल्लुक बना सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहा जाता है। तो शौहर रखेगा उसको, और जब शौहर छोड़ता है तो वहां 10,000 लेके बकवास किया करती है। इसलिए मेरे भाई, जब यूनिफॉर्म की बात आ रही है कि यूनिफॉर्म जो हो स्कूल का उस पर अमल किया जाए, कोई नकाब नहीं पहनेगा, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें तुम्हारा यूनिफॉर्म मुबारक, तुम्हारी स्कूल मुबारक। जितने मुस्लिम पैसे वाले हैं हर शहर में एक बड़ी स्कूल, बड़ा कॉलेज, बड़ा मेडिकल कॉलेज खोले, और फिर अपना यूनिफॉर्म चलाएं। पैदा होने वाली बच्ची से 3 साल के बाद एडमिशन करे और कहे कि स्कार्फ पहन करके आए, और 8 साल के बाद नकाब दे दे, और फिर कहे गवर्नमेंट से तू कॉन्स्टिट्यूशन तेरे पास रख, यूनिफॉर्म तेरे पास रख। मेरा बायलॉज है, मेरी स्कूल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सिलेबस है, मेरा सिस्टम है, और कानून में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो आपकी स्कूल प्राइवेट में इंटरफियर कर सके। इसलिए मुस्कान का जवाब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जाके दिखाए कि आर्टिकल 25 में हर मजहब वाले को अपने मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं होना चाहिए, वो आजाद है मजहबी मामलात में अमल करने के सिलसिले में। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 भी नहीं चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफा चाहिए, हमें कुरान चाहिए, फातिमा का हिजाब चाहिए, राबिया बसरिया का सिस्टम चाहिए, हजरत आयशा सिद्दीका की तहारत चाहिए, खदीजतुल कुबरा का तकद्दुस चाहिए। स्कूल हमारी होगी, मदरसा हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम जर्रा जर्रा और चप्पे चप्पे से नकाब का बोल बाला नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम काहे के लिए भीख मांग रहे हैं भाई? मगर अफसोस ये है कि हमें जिसको अल्लाह ने दौलत दी है ना, वो दुनियावी काम में दूसरी लाइन में जाएंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे। मेरे भाई, जो पैसा वाला तबका है उसे चाहिए इस बात पे तवज्जो दे, वो अपने स्कूल बनाए, और माँ और बहनों को खुसूसन जब प्रेग्नेंट हो
یہودی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مائنڈیڈ ہے. یو نو وائی؟ وائی آر یو سو اسمارٹ, سو انٹیلیجنٹ, سو مائنڈیڈ, سو جینیس؟ وائی؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جس طرح اپنے لوگ لون کا کاروبار نہیں کرتے ہیں, وہاں باضابطہ جینیس بچوں کی کھیتی ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہیں سے اس کے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں جائیں گے, بس ہم سیدھا یہ کہیں گے کہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں جائیں اور ماں بہن جن جن گھروں میں پریگننٹ ہے ان سے کہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں میں 9 مہینے تک قرآن شریف رکھیں, کنز الایمان رکھیں, چینل کو بند کر دیں, ہدائی کے بخشش لیں, اور پڑھنا آتا ہے تو پڑھے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بد سہی, چور سہی, مجرم و ناکارہ سہی, اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ماں نے پڑھا, پیٹ میں بچے نے سنا. اب جو بچہ برہان پور میں پیدا ہوگا وہ اپنے وقت کا غلام مصطفیٰ بن کے پیدا ہوگا. اب اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ ان کی رگوں میں عشق مصطفیٰ سنایا گیا ہے, رگوں میں. اس لیے 9 مہینے اسپیشل. اور جس ماں بہنوں کو پڑھنا نہیں آتا تو ہندی میں لا کے دے, اور ہندی بھی نہیں آتی, اردو بھی نہیں آتی, اور آپ نے کر لی ہے شادی, تو پھر سی ڈی کا زمانہ ہے, یو ایس بی کا, موبائل کا زمانہ ہے. موبائل میں بولے اویس رضا قادری کلام اعلیٰ حضرت, تو وہ بولے گا سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی. اب ماں سنے گی اور بچہ پیٹ میں سنے گا. ماں کان سے سنے گی اور وہ کانوں کے راستے بچہ سنا, اور جب بچہ یہ سن لیا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, تو وہ ذاکر نائک تھوڑی پیدا ہوگا, وہ ڈاکٹر امین میاں پیدا ہوگا. وہ ڈاکٹر امین میاں پیدا ہوگا. یہ بنیادی باتیں تھی. پروردگار عالم ہمیں آپ کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید صاحب من حیثو ہوا قابل تعظیم, نبی کا خون ہمارے درمیان موجود ہے, اور یہی قبولیت کا ذریعہ ہے. پروردگار عالم تمام سادات اور علماء اعظام کی قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسہ اہل سنت غوثیہ حبیبیہ دین دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. جس کے پاس 10 روپیہ ہے وہ 10 ہی روپیہ, 100 روپیہ میں سے 10 روپیہ دیں گے. یاد رکھیے گا, میں پورے انڈیا میں ایک اور بات بولتا ہوں. حافظ عبدالحمید صاحب پورے انڈیا میں کیا بولتا ہوں پتہ آپ کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس 10 روپیہ ہے, 100 روپیہ, اس سے کہیے 10 روپیہ دے دو, تو وہ یہ بولتا ہے کہ جس دن میرے پاس 1 لاکھ آ گیا میں یقیناً 10,000 روپیہ دیتا ہوں, لیکن ابھی صرف 100 روپیہ اور اس میں سے 10 روپیہ نہیں دے رہا, تو سمجھ جائیے وہ جھوٹ بول رہا. کیسے؟ کیونکہ پرسنٹیج سیم ہے, دینے والا دماغ سیم ہے, فکر سیم ہے, جیب سیم ہے, بینک سیم ہے. جو 100 میں سے 10 نہیں دے سکتا تو 1 لاکھ میں سے 10,000 کہاں سے دے گا؟ پھر 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ کیسے دے گا؟ وہ پرسنٹیج تو سیم ہے نا. اس لیے, اور پھر دوسری بات, جو انسان اسٹارٹنگ میں کھجور کی 1 گٹھلی دے دیا, بعد میں احد پہاڑ کے برابر بھی دے دے, گٹھلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مجبوری میں 1 روپیہ دینے والا فراخی میں 100 روپیہ دینے والے سے بہتر ہے. اور لاک ڈاؤن ہو یا اوپن ان لاک ڈاؤن ہو, نظام مصطفیٰ کو گورنمنٹ نہیں, ہمیں چلانا. اس لیے اپنے امام کو زیادہ تنخواہ دے. ایس پی کلیکٹر وہی ہے, یاد رکھیے گا, زیادہ سے زیادہ تنخواہ دے. وہ اسٹرانگ ہوں گے, اسلام اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ اسلام کی آواز انہی کی آواز ہوتی ہے. ان کو مضبوط رکھے, اسلام مضبوط رہے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جانے رحمت پہلا سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا, شہر یار ارم تاج
तारे हरम शहर यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफात पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला कायामत रहे इस मदरसे का नाम कायामत रहे इस मदरसे का नाम इस चमकती इमारत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला मुझसे खिदमत के पुत सीखा है हर रज़ा मुझसे खिदमत के पुत सीखा है हर रज़ा मुस्तफा जा